حضرت صالح علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے وہ علاقہ ہجر کہلاتا ہے، اب اس کو مدائن کہتے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ 18 سے 20 مربع میل علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ تو موجودہ کس علاقے کے برابر ہے وہ مدائن؟ تو جو ایبٹ آباد ہے نا وہ 52 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا جو مدائن تھا وہ موجودہ جو ہمارا پاکستان کا شہر ایبٹ آباد ہے اس جتنا تھا۔ ایبٹ آباد میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں نا، یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، پھر آپ کو آگے ایک دو چیزیں بتاؤں گا کہ اتنا لاکھوں لوگ وہاں پر موجود۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، اور جو قوم سمود ہے ذرا آپ سن لیں، اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ یہ اتنے کاریگر لوگ، اتنے ہنرمند لوگ تھے، انہوں نے پہاڑوں میں پتھروں کو کاٹ کر محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ یہ سخت لوگ تھے، بڑے بڑے قدوں والے، عیاش پرست لوگ تھے، اور یہ واحد قوم تھی، قوم سمود جسے کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی وہ یہ قوم سمود تھی۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کو پوجنے لگ گئے تھے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے، محلات بناتے، سرنگیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور یعنی انتہائی سخت یہ لوگ تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آپ نے تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو تم خدا نہ مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کہنے لگے لے ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں اللہ کا؟ آپ کے پاس کوئی معجزہ تو نہیں ہے، تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو اگر معجزہ دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ایک شخص اس میں سے اٹھا جس نے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی اسلام قبول کر لیا۔ اس نے ڈیمانڈ کیا رکھی؟ اس نے ڈیمانڈ یہ رکھی کہ آپ ایک اونٹنی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے اونٹنی میں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اپنا معجزہ دکھایا۔ میں نے آپ سے اپنے درس حدیث میں بھی عرض کی تھی کہ جب معجزات ڈیمانڈز پر ہوں، یاد ہے نا آپ کو، ڈیمانڈز پر معجزات ہوں، تو اگر نبی ڈیمانڈز پر معجزہ دکھائے امت تب نہ مانے تو ڈائریکٹ عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ مکہ کے کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی باور کرواتے تھے کہ دیکھو معجزات کی ڈیمانڈ نہ کرو، میں نے ڈیمانڈ کر دی تو عذاب آ جائے گا، ڈیمانڈ پوری کی تو عذاب آ جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کی بڑی تعداد یہ ڈیمانڈ کرتی، پھر انہیں معجزہ دکھایا جاتا، انکار پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈز والے معجزات نہیں کیے۔ ہاں البتہ معجزات دکھائے ضرور ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، تو حضور نے وہ معجزہ دکھایا۔ قوم سمود، ان کے ایک شخص نے جا کے ڈیمانڈ یہ کی آپ اونٹنی بنائیں، اونٹنی پیدا کریں، یہ صفات اس اونٹنی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ پر جن پتھروں کو تراش کر وہ محلات بنا رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی نا، اللہ نے ایک چٹان تھی نا، چٹان اچانک وہ پھٹی۔ اس چٹان کے پھٹنے کی دیر تھی کہ پتھر میں سے اللہ نے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ وہ اتنی طاقتور، اتنی صحت مند اونٹنی تھی۔ اب ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، سازشیں دیکھنا ان لوگوں کی، اور اللہ نے ان کو پھر پھنسایا کیسے، اللہ کی تدبیر کیا تھی۔
اب اونٹنی آئی, اس نے فوراً سے بچہ جنا. بچہ جننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں, ان کا خیال رکھنا, اگر تم نے خیال نہ کیا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. آپ نے فرمایا بری نیت سے اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, اسے کوئی مار نہیں سکے گا, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں سے چرنا چاہے چارہ کھانا چاہے یہ کھا سکتی ہے, کوئی منع نہیں کرے گا. باریاں مقرر کر دی. اب جو میں نے ایبٹ آباد کی مثال دی ہے نا آپ کو, پیمائش کے طور پر بتائی ہے, اتنا بڑا شہر ہو, مدائن اتنا ہے, اتنے لوگ ہوں, ایک ندی وہاں پر بہتی تھی, اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی جتنا وہ لوگ استعمال کرتے تھے. اگلے دن اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی. جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا, صالح علیہ السلام نے فرمایا اس دن مدائن کے لوگ پانی یہاں سے نہیں بھریں گے, سٹور کیا ہوگا لیکن یہاں سے نہیں بھریں گے, وہ اپنی ضرورتوں کا بندوبست ایک دن پہلے کر لیں, چونکہ اونٹنی نے پانی پینا ہے. پھر وہی اونٹنی دودھ دیتی تھی. ایبٹ آباد اتنا ہی اس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا مدائن, سارے لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے. یہ معجزات تھے نا, اللہ نے ایک اونٹنی سارا جناب و مدائن اس کا دودھ پی رہا. کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری, کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا. اب ان کی پلاننگ شروع ہونے لگی. اللہ نے کیا تدبیر کی وہ ذرا سننا. آپ ایک چیز میں یہ تیار جب کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اکثر جو مرد ہوتا ہے نا, اگر وہ عورت کے اشاروں پر چلتا ہے تو تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کرتے ہوئے کبھی بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مشورہ نہیں کیا. صحابہ کرام میں مال غنیمت پیش کرتے ہوئے مشورے نہیں ہوئے عورتوں سے. اکثر بات کریں نا مردوں سے, وہ کہتے ہیں ہاں ہم اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھ کے بتائیں گے تو پھر جیسا وہ کہیں گی. تو بیگم صاحبہ جیسا کہتی ہیں تو حضرت صاحب پھر پورے طریقے سے پھنس چکے ہوتے ہیں, جسے زن مرید کہا جاتا ہے. اب عورتیں اٹھی, انہوں نے کہا جا کر مردوں کو کہ تم اتنے بزدل ہو کہ ایک اونٹنی جو ہے وہ تم سے برداشت نہیں ہو رہی اور تم اسے کچھ کر بھی نہیں سکتے, اٹھو اور جاؤ اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالو. 2 مرد اس نے تیار کیے. اب اس نے جو 2 مرد تیار کیے انہوں نے کونچے کیسے کاٹی؟ انہوں نے کہا یہ اکیلے کا کام تو نہیں ہے. بیچ میں ڈر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے بری نیت سے اس کے قریب نہ جانا, اسے نقصان نہ پہنچانا. کونچے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کونچے یہ جو ٹانگوں کے پٹھے ہوتے ہیں نا, انہیں کونچے کہا جاتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو کونچے پچھلی ٹانگوں کے اوپر والا جو پٹھا تھا نا, اس کو کاٹا گیا تھا. ان 2 جو اشخاص تھے ان کے ساتھ 7 اور بدماش جو تھے وہ بھی مل گئے. 9 کا ذکر ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں. ان 9 بندوں نے دور سے تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا. جب تیر پھینکا تو وہ جا کر اس کی ٹانگوں میں لگا. اب اونٹنی جو تھی وہ گر پڑی, خون کے فوارے چھوٹ پڑے. یہ 9 کے 9 افراد عورتوں کے کہنے پر اتنا بڑا کام کر رہے تھے. اب یہ بھاگ گئے وہاں سے. اونٹنی نے چیخ ماری, جو بچہ اس نے جنم دیا تھا, تاکہ اس تک چیخ میری پہنچ جائے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تم سائیڈ پہ ہو جاؤ. تو روایات میں آتا ہے جو بچہ اس اونٹنی نے جنا تھا وہ ایک پہاڑ پہ چلا اور وہاں سے غائب ہو گیا. اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب اسے نقصان پہنچا اور وہ مر گئی,
کہتے ہیں کہ اونٹنی کو ذبح کر کے تقریباً انہوں نے 40,000 گھروں میں اس کا گوشت تقسیم کیا. 40,000 گھروں میں اونٹنی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہے, ذبح کر ڈالی. حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر فرمایا, اے میری قوم تیار ہو جاؤ, 3 دن کے اندر اندر تم پہ عذاب نازل ہونے والا ہے. تمہیں منع کیا تھا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اس کی حدوں کو نہ چھیڑنا, تم نے چھیڑا ہے. اب دیکھو کہ تمہاری تدابیر تھی, اس اللہ کی تدابیر کیا ہیں. اب قرآن حکیم میں فرمایا پہلا دن تھا, ان لوگوں کے چہرے زرد ہونا شروع ہو گئے. دوسرا دن آیا, چہرے سرخ ہونا شروع ہو گئے. تیسرا دن آیا, چہرے سیاہ ہو گئے. اب رات کو ان 9 افراد نے پھر پلاننگ کی کہ صبح ایسا کرتے ہیں عذاب کوئی نہیں آنا, اللہ کے نبی تو ڈراتے رہتے ہیں, تو صبح ایسے کرتے ہیں جناب صالح کو بھی ہم ان کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں. وہ حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپے کہ جو ہی یہ عبادت کے لیے گھر سے نکلیں گے ہم انہیں بھی قتل کر دیں گے. یہ تدبیر رات کو طے کی جا رہی ہے, یہ پلاننگ رات کو اپنے گھروں میں کی جا رہی ہے. وہ اللہ جو تدبیر چلنے لگا ہے وہ کیا تھی؟ پھر اچانک سے ایک چیخ کی آواز آئی. تیسرا دن تھا جب چہرے سیاہ ہو چکے تھے, ایک چیخ بلند ہوتی ہے, جس کے کان میں وہ چیخ پڑتی ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے. صبح ہوئی تو قوم سمود پوری کی پوری اللہ نے ہلاک فرما دی. فرمایا میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو, میرے نبی کے خلاف سازشیں کرتے ہو, چالیں چلتے ہو, لو جاؤ میں نے اپنی تدبیر چل لی ہے. اور اس قوم پر اتنا عذاب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال کے بعد, آج سے 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ہزاروں سال بعد بھی اپنے صحابہ کو منع کیا, اس بستی میں نہ گزرنا, اس پر عذاب اللہ نے نازل کیا تھا. صبح اتنے بڑے شہر مدائن کو اللہ نے ایسے ختم کر دیا, لگتا تھا کہ 100 سال سے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا. یہ چال ان لوگوں نے چلی تھی, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, جو تدبیر میرے اللہ نے اختیار کی تھی, اس تدبیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر ان کی کام نہیں آئی.